رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کارخانہ قدرت میں سب سے بڑا ایونٹ ہے تو وہ قیامت ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا جو تعلق ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح آرٹ سے ہے۔ آخر الزمان کا تعلق آرٹ سے ہے۔ فیرو کی باڈی جو ڈسکوری ہے نا وہ ایک بل بورڈ ہے قرآن میں جو لگایا گیا ہے کہ یہاں سے آخر الزمان آغاز ہو گیا ہے۔ اگلی نشانی جو آتی ہے نا وہ آتی ہے سر، وہ بڑی خطرناک ہے، وہ ہے عمران البیت المقدس و خراب یسر۔ اس پہ فہد کے بعد سرور انبیاء نے نام لیا تھا کہ اس کے بعد ایک بادشاہ ہوگا عبداللہ۔ عبداللہ نام کا بادشاہ جب دنیا سے جائے گا تو عرب میں خرابی شروع ہو جائے گی۔ اور پھر اس کو اس حدیث سے جوڑ کے دیکھیے کہ جب عرب کا بادشاہ جو ہے وہ خطہ عرب کا آخری بادشاہ دنیا سے جائے گا تو 3 شہزادے حکومت کے لیے آپس میں لڑے اور پڑے گی۔ شیطان کا زمانہ نجد سے طلوع ہوگا تو پھر وہ نجد سے ہی طلوع ہوگا۔ 3 مرتبہ سرور انبیاء سرکار نے مرتبہ فرمائے ویل للعرب ویل للعرب ویل للعرب، عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا۔ تو عرب نے برباد ہونا ہے۔ سورہ دخان میں جو اللہ نے کہا نا کہ آسمان سے ایک واضح دھواں اٹھے گا جی جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ سر یہ کہیں ایٹمی دھماکے کے بعد وہ جو اپنا مشروم کلاؤڈز مشروم کلاؤڈ بنتا ہے وہی ہے سر، یہ اسی طرف ہی جائے گا نا، یا کوئی جو سفیانی کا لشکر ہے جس نے زمین میں دنسنا ہے اور وہ امام کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی مقام بیزا پہ۔ جی ہاں، وہ سفیانی کا ہونا ہے۔ مقام بیزا کے بارے میں مولا کا ایک فرمان ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کا، کہ یہاں پہ ہمارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اسپیشل پروگرام جو ہے وہ لے کے آئے ہیں اور ایک ایسی شخصیت کے ساتھ گفتگو آج ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے کہ جن کا میری نظر میں پاکستان میں کوئی متبادل نہیں ہے، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، علم العداد، پاکستان کیا امت مسلمہ میں اس وقت بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس کو ایگزیبٹ کر سکتے ہیں یا جو اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو جناب حیدر جعفری صاحب ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تو سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر عبدالسلام صاحب، سر سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کا فین ہوں سر، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ہے علم عداد چلیں وہ میرے پاس ہے، لیکن جتنا ڈیپلی قرآن پاک کو آپ سمجھتے ہیں وہ بھی میں نے بہت کم دیکھا ہے۔ اللہ آپ کو عزت دے اور آپ کو جو ہے اگلے جہان میں یہاں پہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفاداروں میں رکھے اور آپ پہ کرم کا سایہ بنا رہا ہوں۔ سر آپ میرے لیے تو مچھ لے رہا ہے۔ بڑی مہربانی سر۔ اچھا سر، میرا خواہش ہے کہ آج ہم تھوڑا سا نا آخر الزمان کو ڈیٹیکٹ کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ایک جو لقب ہے وہ نبی آخر الزمان بھی ہے، بالکل ہے، اور سرکار خاتمی المرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ بالکل ہے، یہ انگلیاں 2 جوڑ کے انہوں نے کہا جی کہ میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کارخانہ قدرت میں سب سے بڑا ایونٹ ہے تو وہ قیامت ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو آغاز ہوتا ہے آخر الزمان کا وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ گونین نے ایک تو بہت ساری باتیں فرمائی کتاب الفتن میں، لیکن اس میں ایک چیز، ایک حدیث جو میرے یہاں لکھی ہوئی ہے کہیں، آپ نے فرمایا کہ جو بھی میرے قائم کے آنے کی حتمی تاریخ دے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اچھا، احادیث کی روشنی میں، یعنی ہم اچھا، حتمی تاریخ جو بھی دے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ سرکار کے الفاظ ہیں جی، احادیث کا متن یہ بنتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔
کہ وہ جو ہے نا جو بھی شخص یہ کہتا ہے نا کہ جی فلاں دن فلاں وقت مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں گے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نشانیاں سرکار نے بڑی کھول کھول کے بیان کی. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین، دیکھیں کائنات پوری، جو میں نے تھوڑا سا پڑھا قرآن پاک کو تو میں نے اس کو پڑھا الفا نمیرکس میں، اعداد میں، نمبرز کیا کہتے ہیں، ہاؤ نمبر بیہیوز. الفا نمیرکس میں جو ہے وہ یہ جب اللہ کہتا ہے سورہ جن آخری آیت وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وی counted everything within the numeric. واہ. ٹھیک ہے، آسا ہم نے اثار کر دیا کل شعین، جی ہر چیز کا عدد اعداد میں. جی بالکل ٹھیک ہے. اس آیت کا نمبر ہے 28. اچھا 28. ٹھیک ہے. سورہ جن کی 28ویں آیت 2 + 8 1. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے آغاز ہے، اللہ آغاز کی گفتگو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے جو کوشچن کیا ہے کہ آخر الزمان، آخر الزمان کا تعین تو سرکار نے خود کر دیا، جو آپ نے حدیث بیان فرمائی. سرکار سے جب یہ پوچھا گیا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے، تو آپ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں، میرے بعد قیامت کا انتظار کرو. بالکل صحیح ہے. آخری نبی سرکار، آخری کتاب قرآن. تو اللہ کا ایک سیکوینس ہے، اللہ ایک سیکوینس میں چیزوں کو چلاتا ہے. یعنی ایک نبی آیا، لوگوں نے جھٹلایا، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ فَأَزَّزْنَا بِصَالِحٍ لوگوں نے تکذیب کی، ہم نے تیسرے سے اس کو جو ہے وہ تقویت دی. تو یہ ایک نبی آیا، لوگوں نے جھٹلایا، دوسرا آ گیا، لوگوں نے جھٹلایا، پھر تیسرا آ گیا، اور آخری نبی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین، آخری کتاب قرآن پاک، نہ اس کے بعد کوئی کتاب، جی سر. نہ اس کے بعد کچھ اور. اب یہ جو جس کے بارے میں کیونکہ ایک تھوڑی سی ایک چیزوں کا سمجھتا ہوں، تھوڑا سا مجھے سیکوینس نظر آتا ہے. امام مہدی علیہ السلام کا جو تعلق ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح 8 سے ہے. آخر الزمان کا تعلق 8 سے ہے. ٹھیک ہے. 8 انفینٹی کا بھی نمبر ہے. 8 اپنے ہی سیکوینس میں مکمل عدد بھی مانا جاتا ہے. 9 کے بعد سسٹم ختم ہو جاتا ہے، لیکن 8 جو ہے وہ انفینٹی کا نمبر. ٹھیک ہے. اب 8 کیوں ہے، اس کو میں تھوڑا سا اگر سمجھا سکوں تو 8 کا جو عدد ہے اس کے اندر طاقت ہے چیزوں کو مینیپولیٹ کرنے کی. مولا امام مہدی علیہ السلام کے اعداد میں یہ طاقت ہے مینیپولیٹ کرنے کی. لیکن جہاں سے یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں، جہاں سے یہ چیزوں کا آغاز ہوتا ہے، تو وہ بنتا ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے بعد، جہاں سے یہ سوچ بہت زیادہ اٹھتی ہے، وہ 8ویں صدی ہجری ہے. اوکے ٹھیک ہے جی. 8ویں صدی ہجری کے بعد چیزیں بڑی تیزی سے بدلتی ہیں. لوگوں کے اندر بہت سارا کچھ ہے. 9ویں صدی ہجری میں بہت سارے جو ہے علماء نے اس کے اوپر بہت کام کیا. یعنی 8ویں صدی ہجری کے پہلے تک اتنا کام نہیں ہوا جتنے مینوسکرپٹ، یعنی آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، یہ سارے کاغذ، یہ سارے ڈاکومنٹ اس دور کی جو ہے وہ ڈاکٹرائنز ہیں ساری کی ساری. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں کہ جی آخر الزمان کا وقت، تو وقت کا تعین تو نہیں ہو سکتا کہ کب شروع ہوگا کب نہیں ہوگا، وہ سرکار سے شروع ہو چکا. اس کے اندر ہیپننگز ہوں گی. اب اس کی کیلکولیشن کریں تو 14ویں صدی کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے. میں کچھ آیتیں اور کچھ نمبرز لکھ لیتا ہوں جی سر. کہ جو ہے نا وہ بعض اوقات جو ہے نا اتنی حافظہ اتنا نہیں رہ گیا. اس میں جو چیزیں بدلتی ہیں نا، جہاں پہ یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں، میں ایک چھوٹا سا ایک نمبرز کا ایک میں نے جی وائی ناٹ لکھا ہوا ہے، وہاں سے شروع کرتا ہوں. امام مہدی علیہ السلام کے نام مقدس کے آلات وہ بنتے ہیں 59. ٹھیک ہے جی. 59 9 اور 5 14. امام مہدی علیہ السلام ٹھیک ہے جی. مہدی کے اعداد، بالکل ٹھیک ہے. میم ہے دال یہ. مہدی کے اعداد 14 بنتے ہیں، 59 بنتے ہیں. 59 9 اور 5 14، 4 جمع 1 5. جی. تو ایک میں اکثر اس بات کا ذکر بھی کرتا ہوں جب میں نمبرز کو پڑھتا ہوں یا مجھے کچھ سمجھ آتی ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مقدس کے اعداد 92. جی سر. اللہ کے 66. 6 اور 6 12. 9 اور 2 11. 11 اور 12 کو جمع کریں گے 23. اور 5 بن گیا. 23 2 + 3 5. بالکل ٹھیک. امام مہدی علیہ السلام کے 14 اور 5. 14 معصومین کی لسٹ میں آخری اور 14واں نام امام مہدی علیہ السلام.
اچھا قرآن پاک جو ہے اس میں حروف مقطعات کو وجہ القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کا اصل چہرہ۔ حروف مقطعات جو ہیں وہ 29 جگہ پہ استعمال ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور ریپیٹڈ اگر نکال دیں تو ٹوٹل 14 ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے اندر جتنے حروف ہیں وہ بھی 14 ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ 14 اور 5 کا سیکوینس ہے، یعنی جہاں جہاں اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا ٹھیک ہے، وہاں 5 ہوگا۔ 5 ہو، اس کی سب سے بڑی نشانی انسان ہے، اچھا، سب سے بڑی نشانی فنفخت فیہ روحی کا راز ہے نا جی انسان کے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم کو میری شفاعت پہ بنایا گیا، جی شبیہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جو ہے وہ آدم جو ہے وہ جو روح ہے وہ اللہ کی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو دس از ناٹ دا کو انسیڈنس کہ انسان کے اندر 5 سینسری سسٹم اللہ نے رکھے بھیجا۔ بالکل ٹھیک ہے، اب یہ جو 9 اور 5 کی 14 کی کھیل ہے نا، اس کو سمجھیے۔ جی سر، اور یہ 9 اور 5 14 کو اگر کیلکولیٹ کریں نا تو 2 اس کی جو ٹائم لائنز بنتی ہیں کہ جس میں یہ آخر الزمان یا مولا صاحب الزمان کا ظہور ہو سکتا ہے۔ حتمی تاریخ تو کوئی نہیں دے سکتا، لیکن اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیکوینس بتائے ہوئے ہیں اس کی روشنی میں، تو یہ 2023 سے لے کے جو ہے نا وہ 2050 تک، 2023 سے 2050 تک کا ٹائم بن جاتا ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، 2023 2023 یہ بنے گا جو ہے وہ 7، اور 2050 یہ بھی 7 ہے۔ بالکل ٹھیک، 7 کائنات میں ہیپننگز کا نمبر ہے تخلیق کا، 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 لطائف، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، 7 جہان، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت، ہاہوت اور بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے بھی 7 ڈائمینشنز آپ کی، بلکہ آپ نے ایک بہت زبردست پوڈ کاسٹ کی تھی جس سے میں نے سیکھا، میرے لیے آپ سچی بات ہے، میں رپورٹ فلیٹری نہیں کہہ رہا ہوں سر، صلاح ناظر جان کے کہتا ہوں، میں نے آپ کی سر میں سے رسول کے قدموں کا صدقہ ہے سر، یہ ان سے سیکھا ہے۔ وہ جو آپ نے جو ہے نا وہ ذوالقرنین کے سفر اور سفر اور 7 دروازے، جی وہ 7 اسی سے، بالکل ٹھیک، 7 کریٹیوٹی کا عدد ہے، تو یہ سارا 7 ہے، اور یہ 7 اور 7 جب دونوں ملیں گے تو یہ 2000 ہاں 14۔ اور ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، یہ سیکوینس آپس میں انٹرمنگل ہیں، اس کو دیکھتے جائیں تو تصویر بنتی جاتی ہے سر۔ اچھا سر، میں نے نا قرآن میں جب کوشش کی نا کہ میں آخر الزمان کا آغاز، میں کیورس زیادہ اس بارے میں تھا کہ آخر الزمان کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا وہ کیا ہے، جس سے پھر نشانیاں آگے شروع ہو جائیں گی اور پھر کام چل پڑے گا آخر کی طرف۔ تو مجھے ایک بڑی حیران کن نا آیت ملی اس میں، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے، کیونکہ سر فرعون ایک ایسا نا شخص دنیا میں آیا ہے جس کا اللہ نے متعدد دفعہ قرآن میں ذکر کیا ہے، اور وہ ایسا بدبخت شخص تھا کہ اس سے بڑا دعویٰ جو ہے نا وہ آج تک کسی انسان نے نہیں کیا۔ لوگ بادشاہ رہے ہیں، ڈکٹیٹر رہے ہیں، ظالم رہے ہیں، قاتل رہے ہیں، لیکن یہ بات کہنا کہ میں رب ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ جرت کسی نے نہیں کی آج تک سوائے وہ اس ایک خبیث انسان کی۔ بے شک، تو وہ جب مرا تو اللہ تعالیٰ نے میں وہ رک گیا آ کے کہ کیونکہ اللہ کہہ رہے تھے کہ میں تیرے بدن کو سنبھال لوں گا، ٹھیک ہے جی، آخر میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی کے طور پر۔ بالکل ٹھیک۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا جی، اس وقت تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فیرو کی باڈی کدھر پڑی ہے، کیونکہ دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا، بے شک، دنیا ان نون تھی اس کے بارے میں۔ اس کا مطلب ہے یہ آیت اور ساتھ اللہ نے کہا آخر والوں کے لیے ایک نشانی بنے۔ بالکل، تو میں اس حوالے سے نا میں سمجھتا ہوں کہ فیرو کی باڈی جو ڈسکوری ہے نا، وہ ایک بل بورڈ ہے قرآن میں جو لگایا گیا ہے کہ یہاں سے آخر الزمان آغاز ہو گیا ہے۔ اب میں اس سے آپ کو علم الاعداد کے حوالے سے پوچھوں، اس کا ہے جی 1881۔ 1881، 9 اور 9 ہے نا سر، صاحب یہ 9 ہی تو اردو ہوتا ہے، 9 ہی تو اصل تنگ کہ آپ نے ایک دن فرمایا تھا کہ 9 جو ہے نا وہ تبدیلی کا سال ہے، اب یہ بالکل کون سائڈ کر رہی ہے؟ بالکل سر ایسے ہی ہے، 100% 1881 بالکل وہی ہے، اور یہ 9 سے، ہاں اور پھر دیکھیں نا اسی کے کچھ عرصے بعد جو ہے تو وہاں پہ جو یہ میں کچھ چیزوں کو انسائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ عراق میں جناب حذیفہ یمانی رازدار رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں جب پانی آیا ہے، جی ہاں،
تو اس کو جو شفٹ کیا گیا ہے، جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اس کا سال بنتا 1375 1375 کی ہجری، ہجری 1375 ہجری، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے 1375 ہجری کا مطلب ہے جو ہے وہ 7 4 11 جی اور آگے 5 7، ٹھیک یہ میں نے جو آپ کو 7 کی کیلکولیشن کی ہے نا، یہ 7 ہی کی ترتیب پہ تو پوری کائنات اللہ نے لپیٹ کے رکھی ہوئی ہے۔ ایک چیز میں سر جو ہے نا، جتنا کہ اس کو قرآن پاک کو سوچتا یا سمجھتا ہوں تو مجھے ایک چیز بڑی صحیح سمجھ آتی ہے کہ قرآن پاک میں آیات کا نزول ہے نا، کوئی واقعہ ہوا، آیت آ گئی، جی ہاں تو کیا نعوذ باللہ قرآن پاک واقعات کا تھا یا واقعات قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے ہو رہے تھے؟ تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ واقعات جو تھے، جتنے بھی تھے، یہ اللہ قرآن پاک کی حقانیت کو دکھانے کے لیے کروا رہا تھا۔ آ رہا تھا، بالکل ٹھیک ہے یہ نمبر جو ہے نا، وقت ایک اور حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں، بالکل ایسی بالکل ایسی زمان اللہ ہے، جی ہاں آخر و زمان وہی اللہ کا، وہ جب اس کی جباریت اور قہاریت عروج کے اوپر ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے رحمان اور رحیم تو وہ ہے، رحمان اور رحیم کا مجھے جو فرق سمجھ آتا ہے، رحیم وہ ہے کہ جس سے کوئی رحم مانگے گا وہ ضرور دے گا، اور رحمان تو بن مانگے کی برسات کا نام، ماشاء اللہ کوئی مانگے یا نہ مانگے بالکل ٹھیک ہے اس نے کرنا ہے، وہ رحمان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے رحیم وہ ہے جو رحم کرتا ہے اس وقت جب کوئی اس کو کہتا ہے کہ جی میرے پر رحم کرو، وہ کر دیتا ہے، پرے کی جاتی ہے اسے مرسی مانگی جاتی ہے وہ دے دیتا وہ دے بالکل رہتا ہے۔ ٹھیک ہے رحمان تو اس کی وہ صفت ہے جو سپرلیٹو، سپرلیٹو بالکل ٹھیک ٹھیک ہے۔ اسی لیے بہت سارے راز سورہ رحمان میں ہے، پھر کبھی زندگی رہی تو آپ کے ساتھ یہ بات کروں گا۔ اچھا سر، اس کا مطلب ہے کہ یہ بات کنفرم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اور علم الاداد کی روشنی میں بھی کہ ہم آخر الزمان میں جی رہے ہیں سر بالکل، ہاں علامہ محمد اقبال کے ساتھ نا ہم نے یہ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا، علامہ صاحب کے ساتھ تو کیا ظلم کرنا تھے، ہم نے وہ بچوں کو وہ پڑھنے نہیں دیا۔ بالکل ٹھیک ہے علامہ محمد اقبال نے یہ ساری باتیں کی ہوئی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے مولانا روم کے کندھوں کے اوپر اگر کوئی بہت بڑی شخصیت کھڑی ہے نا، یعنی جس کے جو ہے نا، جس کا سارا وجود مولانا روم کی وجہ سے، وہ علامہ محمد اقبال ہے۔ بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب کے اردو کا کلام اور فارسی کا کلام بہت فرق ہے، یعنی انہی سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ کے فارسی کلام اور آپ کے اردو کلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنے ہی فارسی کلام کے سامنے جب اپنے اردو کے کلام کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ بچوں کا کام ہے، فارسی اتنا اللہ کا اتنا بہت بڑا کام کیا ہوا ہے۔ لیکن خیر، اردو کے دو شعر، ایک یہ کھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، واہ پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ واہ 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 بالکل کلیئر بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے یہ جو ہے نا، یہ علامہ صاحب نے اس وقت کہا تھا۔ اور دوسرا ایک اور شعر جو عام لوگوں کو بڑا مشہور ہے، وہ ہم اس کو ویسے ہی پڑھتے ہیں لیکن اس میں بڑے راز ہیں۔ مارچ 1907، بانگ طرح کی نظم کا نام ہی مارچ 1907 ہے۔ جی جی زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، اب عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ غیبت، جی 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 بالکل ٹھیک وہ رازہ باشکار، آشکار واہ وہ جو غیبت کبریٰ کا دور تھا وہ اب ختم ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر شعر ہوگا۔ اور وہ جو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا اسپرچویلٹی کے بارے میں، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ گیا وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں کدا، ہر ایک بادہ خار ہوگا۔ یہ باتیں تو کوئی کرتا ہی نہیں آپ، بالکل ٹھیک ہے یہ وہ دور ہے جس میں اللہ نے یہ علم عام کر دیا۔ ہاں کھول دیا اللہ نے یہ۔ اچھا سر، آپ آگے چلتے ہیں، ہم کہ چلیں ہم آخر الزمان میں آ گئے، اور پھر حدیث جبریل کو جب ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں جو حدیث جبریل ان چند احادیث میں ہے جس پہ ہماری پوری امت متفق ہے، بے شک، اہل تشیع بھی متفق ہے، اہل سنہ بھی، جو کچھ بھی ہے نا، ہمارا سارا لٹریچر اس واقعے کے اوپر متفق ہے کہ جبریل انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے ان کے گورنوں کے ساتھ لگ گیا کہ، اور اچھا اس میں جو دو نشانیاں قیامت کی آئی نا جی، اب ان کو کہتے ہیں ایکچوئل انہوں نے ٹرانسلیشن میں زیادتی کی تھوڑی سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یا جبریل کا جو کویشچن ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ اشراط الساعہ بتایا جائے مجھے۔ اشراط شاہ جی کہتے ہیں پری ریکوزیشنز کو، نشانیوں کو نہیں کہتے، علامات کو نہیں کہتے۔ انگلش اردو میں مجھے نہیں پتا اس کا کیا ترجمہ ہے، انگلش میں ہے پری ریکوزیشن۔ پری ریکوزیشن وہ ہوتی ہے کہ جب ایک کام کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے، مثلا
پری ریکویشن یہ ہے کہ آپ گریجویشن کریں گے تو آپ گریڈ 17 کی ڈگری نوکری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو گریجویشن از دا پری ریکوزیشن فار گریڈ 17 پوسٹ. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے یہ اشراط الساعہ جس کو کہا گیا نا, جی ایک تو سر وہ کہا گیا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں نا یہ وہ مکمل ہو گئی ہے. بالکل ایسا. آپ عرب کے جس مرضی شہر میں چلے جائیں, میں 3-4 ملکوں میں گیا ہوں عرب کے, میں نے وہاں کوئی بلڈنگ جو ہے نا 1-2 فلور کی دیکھی نہیں, رواج ہی نہیں ہے, ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی. وہ مثلا 100% سرکار کے منہ سے جو مبارک سے جو ذکر تھا وہ 100% پورا ہونا ہی ہونا ہے سر, ہو چکا ہے. وہ بے شک. دوسری ساتھ وہ جو تھی نا جی لونڈی اور مالکن والی, وہ سر سیروگیسی نے پوری کرتی ہے. بالکل ٹھیک. وہ آپ ہائر کرتے ہیں خاتون, ٹھیک ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو لفظ یوز فرمایا ہے نا جی, اب یہ لونڈی کا لفظ بھی یو پی سی پی والے ہمارے یہ بڑا آکورڈ لفظ ہے, ہم تو اپنی بیٹی بہنوں کے سامنے یہ بول بھی نہیں سکتے, ہمارے کلچر میں تو یہ گندا لفظ ہے. ایکچوئل وہ سر یہ ہے کہ فیمیل میڈ کی 4-5 اقسام ہے عربی میں. صحیح ہے. ایک عامہ ہے, ایک ولیدہ ہے, اس طرح جس طرح ہم کہتے ہیں کام برتن مانجنے والی, کام کرنے والی, ٹھیک, کپڑے دھونے والی, لائک وائز بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح جو ہے نا جی عربی میں 3-4 کیٹیگریز ہیں فیمیل سرونٹ کی. اس میں ایک جو ہے نا جی وہ عامہ ہے. عامہ اس کو کہتے ہیں جس کو آپ پیسے دے کے ایک پرٹیکولر جاب کے لیے ہائر کرتے ہیں. شی از ناٹ فار دا سیکس پرپز, کیپ ان مائنڈ. صحیح. وہ جو سیکس پرپز کے لیے ہوتی ہے ہمارے ہاں جس کو ہم مملکت ایمانکم کہتے ہیں, وہ جو ہے اس کا نام ولیدہ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے نا عامہ وہ فیمیل سرونٹ ہوتی ہے جس کو پیسے دے کے ایک پرٹیکولر اسپیسیفک جاب کے لیے ہائر کیا جاتا ہے. صحیح ہے. آپ سرکار کے الفاظ پہ غور کریں کہ ایک عامہ جو ہے وہ ولید کرے گی اپنے رب کو. ربہ ہا کا لفظ یوز کیا ہے, یعنی ربہ ہا کون, جو رب کہتے ہیں جو آپ کو اکنامکس مہیا کرتا ہے, آپ کو فائنینشیل سپورٹ کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو وہ جنم دے گی وہ اس کی کمائی کا ذریعہ ہوگا. ربا کا مطلب یہ. تو یہ سیروگیسی نے پوری کر دی ہے سر, بالکل 100% تشریح پوری ہوگی سرکار کی کہ آپ ایک خاتون کو ہائر کرتے ہیں. اس کے ساتھ 1981 میں انٹرنیشنل لیول پہ یہ لا بنا دیا گیا کہ سیروگیسی پروسیجر وداؤٹ پیمنٹ نہیں کیا جائے گا. بالکل یہ لا ہے سر, انٹرنیشنل لا ہے سر. بالکل ٹھیک ہے. یہ سرکار کی 1981 کا بھی دیکھیں نا سر, ایک ہے, ایک ہے سر, وہیں سے چیوٹ ہونا تھا. نمبرز میں نمبرز کو پڑھ کے آپ مجھے نہیں ضابطے کریں, آپ ہی لمبے اضافہ کیا پہ. اچھا, اس یہ چیز جو ہے نا یہ دونوں نشانیاں تو ہو گئی ہیں پوری. اب اس کے بعد اگلی نشانی جو آتی ہے نا وہ آتی ہے سر, وہ بڑی خطرناک ہے. وہ ہے عمران البیت المقدس و خراب قبول یسر. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالے سر کہ عمران البیت المقدس جو ہے, عمران جو ہے نا جی وہ ایکسپینشن سر, اس کی پراسپیرٹی ایکسپینشن اور اس کا جو ہے نا جی عالمی لیول پہ آبادی کا ارتقاء. ہاں یہ چیز ہے. اور اب اس پہ ذرا روشنی ڈالے کہ یہ کیسے ہوگا جی. یہ چلیں یہ عمران البیت المقدس ہمیں سمجھ آتا ہے کہ چلیں وہ خراب الیسرب کیسے ہوگا سر. عمران البیت المقدس جو ہے نا, یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ ان ٹائم لائنز کو جوڑیے آپ. جی صحیح. ادھر سے اسرائیل میں جو آج کل ہمارے سچویشنز بنی ہوئی ہیں, یروشلم میں ایمبیسیز اور وہ پھر آج جو یہ بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اپنی طرف سے کہ جی اسلامی فوج وہاں جائے گی اور فلسطین سے اسلحہ چھینے گی, جنہیں بیچاروں کو پہلے ہی کچھ نہیں ہوگا, وہ نہ ان کو ماریں گے اور ان سے اسلحہ چھینیں گے. اور پھر یہ جو ہے یہ بیسیکلی تو وہ کام کریں گے اسرائیلیوں کا ہی. اب جہاں پہ وہاں پر یہ ہوگا اور وہ ایکسپینڈ کریں گے اور وہ پھر غزہ کو یا ادھر کو ایک بدلنے کی کوشش کریں گے ایک تفریحی مقام کی طرف کہ وہاں لوگ آئیں, وہ انٹرنیشنل ہب بنے اور تاکہ وہاں پہ ایک بفر زون قائم کیا جا سکے. جب یہ ہوگا اسی کے پیرلل ایک حدیث جو ہے وہ آپ کی اس کے اوپر نظر ہے, آپ نے اس کے اوپر کام بھی کیا ہوا ہے, 3 شہزادوں والی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. عرب کے 3 شہزادے, یہ 3 حدیثوں کا یا 2 حدیثوں کا ایک آپس میں ایک ہے. یعنی ایک ذکر ہے کہ جو ایک جانور کے نام پہ ایک بادشاہ ہوگا
اس کا نام ہے فہد. اس کے بعد عبداللہ کا ذکر بھی ہے کہ فہد کا مجھے سمجھائیے گا، یہ جانور کے نام پہ ہے جی؟ فہد کا ترجمہ چیتا، فہد چیتا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. رسالت مآب صلی یہ میری لبا نہیں تھی جی. عرب کا ایک بادشاہ ہوگا جس کا نام جانور کے نام پہ ہوگا، فہد. اوکے. فہد کے بعد سرور انبیاء نے نام لیا تھا کہ اس کے بعد ایک بادشاہ ہوگا عبداللہ. اچھا. عبداللہ نام کا بادشاہ جب دنیا سے جائے گا تو عرب میں خرابی شروع ہو جائے گی. اوکے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو اس حدیث سے جوڑ کے دیکھیے کہ جب عرب کا بادشاہ جو ہے وہ خطہ عرب کا آخری بادشاہ دنیا سے جائے گا تو 3 شہزادے حکومت کے لیے آپس میں لڑے. تو سر یہ جو اس وقت ایم بی ایس ہے یا باقی ہیں، یہ نائف کے بچے ہیں، یہ سارے یہ 3 شہزادے، یعنی اس نے جو اپنے اندر بھی تو قتل عام کیا ہوا ہے نا، اپنے اندر بھی تو اس نے چھیڑا ہوا ہے نا. تو جب وہاں جنگ لگ جائے گی، عمرہ کون کرنے جائے گا؟ مدینے میں کون جائے گا؟ ویزا ہی نہیں لگ رہا ہوگا، وہاں جنگ لگی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے تباہی کو، کہ سرور انبیاء نے کہا کہ دجال مدینے میں داخل ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مدینے والے خود چھوڑ جائیں گے اس کو، جو بھی شرط آپ نے فرمایا ایسی کہ مدینہ بٹی ہے، وہ اپنا میل جو ہے نا، جس طرح بٹی، سونے کی بٹی اپنا میل اگال دیتی ہے نا، مدینہ اپنا میل اگال دے گا، تمام گندے بندے مدینے سے نکل جائیں گے. حقیقت ہے سر. ٹھیک ہے نا جی. بالکل. اور یہ جو مدینے میں جو کچھ ہونا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کو ڈسٹریکشن ہے، وہاں پر کلینزنگ کا ایک اور پروسیس ہے. یہ جو آپ کلینزنگ ہے، کلینزنگ کا پروسیس ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. وہ خراب یسرب جو ہے نا، وہ اس طرح ہوگا کہ وہاں پہ جتنا رش ہے یا جتنے لوگ ہیں یا جتنا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہر پہ مسجد نبوی میں ریل پیل ہے، جنگ لگ جائے گی، جائے گا کون؟ جائے گا کون. بالکل ٹھیک ہے. خانہ جنگی ہو جائے گی. وہ عرب کے اندر خانہ جنگی ہے نا سر. بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں عرب کے بہت سارے حصے ہیں، ایک بتا خانہ کعبہ، ایک جو ہے وہ نجد، اور ایک وہ اس طرف جو تہامہ. ٹھیک ہے. یہ 3 حصے یہ آپس میں لڑیں گے نا، اور یہ ایسے ہی ہے. اور شیخ نجد جو ہے وہ شیخ نجد کا تو ملتا ہے. یعنی عرب میں جب سارے قبیلے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے سے عاجز آ گئے، تاریخ میں، سیرت حلبیہ میں، سیرت شام میں، سیرت نعمان میں کوئی سیرت کی کتاب ایسی نہیں ہے، صرف چند وہ جو انہوں نے اپنے طور پر خود لکھوائی ہیں، اس کے علاوہ کہ اس میں ذکر آتا ہے کہ نجد کا ایک شیخ آیا اور اس نے کہا کہ بنو ہاشم بہت تگڑے ہیں، ان کے ساتھ اکیلے اکیلے لڑو گے تمہیں مار دیں گے، ہر قبیلے سے جنگجو بھرتی کرو. یہ مار رہا ہے، یہ بشری اس کا، یہ ابلیس کی شکل میں شیخ نجد آیا، یا شیخ نجد کی شکل میں ابلیس آیا. سر یہ بالکل پکی روایت ہے، کنفرم روایت ہے. اور اللہم اللہ نجدہ والی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن رسالت مآب کی زبان اطہر سے جس علاقے کے اوپر لعنت کا لفظ نکلا ہو. چلے سر، آپ نے یہ بات چھیڑتی ہے تو میں اس پہ کلیریفائی کر دیتا ہوں، میں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے. سر نجد جو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کے زمانے میں جزیرۃ العرب، پورے جزیرۃ العرب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. تہامہ جو ریڈ سی کے ساتھ ساتھ بیلٹ چلتی ہے اس کو تہامہ والی سائڈ، ہاں جی، اس کو یمن سے لے کر میڈیٹرینین تک، یہ ساری کی ساری بیلٹ جو ہے نا یہ تہامہ کہلاتی تھی جی. سینٹرل عرب جس کو حجاز کہتے تھے، جس میں مکہ مدینہ جدہ آتے ہیں، اور تیسرا جو تھا وہ نجد تھا، ریاض، وہ ریاض، جہاں آج کا ریاض ہے نا، اس وقت وہاں سلال بن ثمامہ ایک صحابی بعد میں ہو گئے تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے اور سرکار کا بڑا ساتھ دیا تھا انہوں نے، اس کو پھر انہوں نے مار کے شہید بھی کیا تھا. تو وہ نجد کا اس وقت حکمران تھا. تو نجد کے بارے میں جو سرکار کی سب سے مشہور حدیث ہے نا جی، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے یا زیادتی کی ہے یا بے ایمانی بددیانتی کی ہے. سرکار نے فرمایا ہے وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. نہ سر نہ، یہ آپ بھی وہی بات. اچھا سر میں بتاتا ہوں سر. کرن جو ہے نا جی، کرن کا لفظ انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا سینگ. ڈکشنری میں واقع ہی کرن کا لفظ سینگ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن اور رسول اللہ نے کبھی کرن کو بطور سینگ استعمال کیا ہے یا نہیں کیا. اور فارمولا یہ ہے کہ قرآن نے اس ورڈ کو کس میننگ میں لیا ہے. سر قرآن میں 21 دفعہ ورڈ آیا ہے کرن کا، کرن، قرون اور کرنین میں تینوں سیغے قرآن نے استعمال کیے ہیں.
اور تینوں ہی زمانے کے لیے کیے ہیں سجی صحیح، اوکے، ٹھیک ہے جی کہ میں نے نوح کے بعد یہ آپ ہی کر سکتے تھے میں نے نوح کے بعد کتنے قرن ہلاک کر دیے. ذوالقرنین بھی وہی ہے, وہ زمانوں والا. دو ٹائم اینڈ سپیس. ایک بندہ صرف ایک وقت میں ایک ٹائم اینڈ سپیس میں رہ سکتا ہے. میں اور آپ ایک ٹائم دو میں نہیں وہ ذوالقرنین ایسا تھا جو دو ٹائم اینڈ سپیس میں رہتا تھا. بالکل ٹائم ڈائلیشن ماسٹر ہے, اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں سر. صحیح. تو قرن کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا زمانہ وہاں سے طلوع ہوگا, اور وہ ہو چکا ہے سر. بالکل سر, نیوم سٹی. آپ جو کچھ بھی اس کا نام دیں سر, یہ آپ دیکھیں سر, میری بات سنیں. اب ہمارے پہ پابندیاں لگ جائے گی, میں اس پہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا کیونکہ روزہ رسول پہ جانا ہوتا ہے, لیکن یہ بات صریحاً 100% حقیقت پر مبنی ہے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا وہی ہونا ہے. تو اگر کوئی اس سے سجے کھبے ہوتا ہے وہ رسول اللہ سے غداری کرتا ہے, وہ رسول اللہ سے غداری کرتا ہے. ہم رسول اللہ سے غداری نہیں کر سکتے, ہمارا تو سب کچھ ہے ہی وہ جی. سرکار کائنات میں ہے کیا جو اب ہماری طرف سے ہمارا باپ ناراض ہو جائے, ماں ناراض ہو جائے, بچے چھوٹ جائیں, لیکن جو سرکار نے فرمایا شاہ جی میں تو اس میں ڈنڈی نہیں مار سکتا. سر اللہ کو جا کے جواب نہیں دینا, سب سے بڑی بات ہے سرکار کے سامنے پیش ہونا ہے. رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ شیطان کا زمانہ نجد سے طلوع ہوگا, تو پھر وہ نجد سے ہی طلوع ہوگا. وہ اب ہو چکا ہے یا ہونا ہے, ہو چکا ہے سر. وہ میری کیلکولیشن تو یہ آپ کے سامنے ہے سر. جو نمبر کو جو گیم ہے ٹھیک ہے, مجھے یہ مطلب کچھ ناموں کا یہ جو مطلب آئیڈیا ہے کچھ میں تھوڑا سا جس طرح پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں سر. آج کا ایک چیز ہے, ایک اور چیز, یہ آج کا جو آپ نے علاقہ بتایا نا, یہ اس میں VN 2030 چل رہا ہے. اچھا جی, یہ VN 2030 جو ہے نا, یہ پورا نہیں ہونا کیونکہ 5 انپرڈکٹیبل ہے. اوکے, 5 کو سمجھیے, 5 کی ڈیفینیشن سمجھیے. 9 ڈیجٹ ہے, 4 5 سے آگے اور 4 ہی 5 سے پیچھے ہیں. 5 یا تو بالکل پازیٹیو ہو جاتا ہے یا ٹوٹلی نیگیٹو ہوتا ہے, 5 درمیان میں کہیں نہیں ٹھہرتا. بالکل ٹھیک ہے. 5 ایکسٹریمزم کا نمبر ہے. 2030 ریورس ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے یہ جو ہے نا یہ چیزیں اس کے ایسی صورت میں. ایک اور چیز جس کا مجھے ذکر ہے کہ اقتدار کی جنگ میں جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہاں پہ ایک اور جملہ ہے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی ہوگی. 2 حصوں. جی وہ یہ ہے سر کہ دنیا میں صرف 2 ہی خیمے ہوں گے, ایک ایمان کا اور ایک کفر کا. بالکل منافقت ختم ہو جائے گی, لوگ بالکل کلیئر شیشہ کٹ ہو جائیں گے, یا ادھر یا ادھر. سر یہی چیز مکے میں بھی نظر آتی ہے نا, یا مکے میں کافر ہے ہاں یا مومن ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل مکے میں منافق کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. مکے میں اگر آپ دیکھیں 13 سال کا دور سرور انبیاء کا, بس ظاہری یاد کا تو 53 سال. جی بالکل. اور یہ ایک اور چیز ہے کہ اللہ کا کم جو ہے نا وہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے کہ آپ کمال ہی کرتا ہے. یعنی جس زبان نے 23 سال 5 مہینے 10 دن اللہ بتانا تھا, اس زبان کو 40 سال منوایا. بالکل صحیح, اس زبان کو منوایا, سرٹیفکیشن کروائی. پہلا معجزہ سرور انبیاء کا جب اس نے ابو جہل نے ذیل شیرہ میں پوچھا ہے کہ محمد اگر آپ نبی ہیں تو آپ کا معجزہ کیا تھا, سرکار نے کہا میں نے تم میں زندگی گزاری ہے. کردار کا معجزہ سب سے بڑا ہے. نہیں سر, میں تو اس کو نا اور طریقے سے لیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اللہ نے سرکار کے ذریعے سے نبوت پیش کی, جھٹلا دی گئی اور کہا گیا کہ یہ مجنون ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے جی, لوگوں نے ہوتا. اس کے بعد اللہ نے اپنا کلام پیش کیا تو اس کو کہا گیا کہ ھذا اساطیر الاولین, یہ پہلے زمانوں کے قصے کہانی ہے. اس کے بعد معجزے مانگے, جب سرکار نے معجزے بھی دکھا دیے تو ان کو کہا گیا کہ ھذا سحر مبین, یہ جادو ہے. لیکن جب پھر سب کچھ ہی فیل ہو گیا نا سر, تو پھر اللہ نے کہا کہ ان کو اب اپنا آپ پیش کرو, انہیں کہو کہ میں نے تمہاری عمر درمیان ہے, قرآن کی آیت ہے, میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری. سرکاری قدمی مطبت وہ کردار تھا جس پہ سر کوئی آج تک دنیا کا کوئی ان کو جھٹلا, ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکی, ان کو جھٹلا نہیں سکی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک, لیکن اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ نے کہہ دیا وہ ہونا ہی ہونا ہے, اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. اچھا شاہ جی آگے چلتے ہیں. اب اگر جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور نجد والی روایت بھی اگر پوری ہو گئی اور وہ بادشاہ بھی سلیمان ہی نکلا جس کے مرنے کے اوپر فساد ہونا ہے, ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے جی.
تو پھر اس کے بعد تو شاید ہی یہ پھر بڑا خطرناک سچویشن بنتی ہے کہ آدھا جزیرۃ العرب بھی شاید ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہے. سر یہ لڑائی ہونی ہے. اور وہ جو ویلل عرب والی حدیث ہے جی جی 3 مرتبہ سرور انبیاء سرکار نے مطلب فرمایا ویلل عرب ویلل عرب ویلل عرب، عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا. تو عرب نے برباد ہونا ہے سر. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ عرب کہتا ہے عرب اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں. شاید یہ ایک اور بہت بڑا ظلم ہے جو ہم بدقسمت نسل ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری دن کہ جزیرۃ العرب کے اوپر 2 دن جمع نہ ہونے دینا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب سیدنا عمر ابن الخطاب نے اپنے دور میں پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بھی بت پرست جو ہے نا جی وہ جزیرۃ العرب کی سرزمین پر نہیں رہ سکتا. انہوں نے گھروں کی تلاشیاں لے لے کے بت سر اس کے مشرکون نجسن والی آیات کے بعد جب میقات جی ہاں مولا علی نے وہ اعلان کیا. اچھا سر اس کے بعد سیدنا عمر کے دور خلافت کے بعد سے لے کر 1400 سال کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے سر کہ جزیرۃ العرب پہ بت پرستی شروع ہوئی ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں اب آپ کو سرکار کی کمال ہے سر میں آپ کو بتاؤں. سرکار نے فرمایا اماں سے کہ میں قبیلہ دوست کی عورتوں کے سرین جو ہے وہ مٹکتے دیکھ رہا ہوں بتوں کا طواف کرتے ہوئے. اچھا سر قبیلہ دوست جو ہے نا جی ایگزیکٹ اس جگہ لوکیٹڈ تھا جہاں آج یہی ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر. قبیلہ دوست بنو عبد قیس کی شاخ ہے. یہ جو 3 گھر ہیں نا جی ہمارے سعودی عرب یو اے ای اور قطر. سعودی عرب والے اگر آج اب آپ موفا ان کی جو منسٹری آف فارن افیئر ہے اس کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں جا کے کویشچن کریں کہ واٹ از دا ٹرائب آف آل سعود تو آپ کو جواب ملے گا بنو حنیفہ. ٹھیک ہے. آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بنو حنیفہ وہ ہے جو مسلمہ قذاق کا کبھی بالکل ٹھیک ہے مسلمہ قذاق کا. آگے چلے. اچھا یہ انفارمیشن میرے پاس جی آپ سے سیکھنا چلتا ہے. آپ گوگل پہ جائیں آپ موفا سے پوچھیں موفا سعودی عرب سے پوچھیں کہ آل سعود کا ٹرائب کیا ہے وہ کہیں گے آج بھی وہ اس پہ فخر کرتے ہیں بنو حنیفہ ہونے پہ. وہ کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم بنو حنیفہ ہیں. اچھا جی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ جو ہے یو اے ای والے یہ بنو عبد قیس ہے. عبد قیس. اور جو ہے قطر والے یہ بنو تمیم ہے. بنو تمیم. ٹھیک ہے سر. اچھا اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی ہے وہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے پوچھتا ہے کہ یار وہ رسول اللہ نے کون سے 3 قبیلے کہے تھے جو ان سے بغض رکھتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے جی. تو وہ صحابی دوسرے اس کو جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیکن یہ بات کہیں باہر نہ کرنا. اس وہ صحابی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات باہر نہ کرنا لیکن رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے سے بنو امیہ بغض رکھتا ہے، بنو حنیفہ بغض رکھتا ہے اور بنو تمیم بغض رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آج وہ سارے کے سارے اس وقت ہیں پاور ہے ان کے پاس جزیرۃ العرب کے اوپر. اور بنو حنیفہ کی تو سر آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں. انہوں نے مسلمہ کذاب سے لے کر آخری سلطان عبد المجید تک انہوں نے کبھی بھی اسلام کی سینٹرل پاور کو تسلیم ہی نہیں کیا. بے شک ایسی تاریخ یہی بتاتی ہے. آج تک نہیں کیا سر. بے شک. ٹھیک ہے. تو یہ وہ سارا کچھ جو ہے نا جی میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ بالکل پتہ نہیں آپ کا جو کہ میرے سے زیادہ علم ہے اس حوالے سے لیکن آگے کے جو 2-3 سال ہیں نا وہ بڑے مشکل آ رہے ہیں. سر یہ خاص طور کے اوپر جو اب میں بات کرتا ہوں بار بار کہ ہم ملحمۃ الکبریٰ کے 4تھے سال میں ہیں. 7 سال کی بڑی جنگ ہے. اچھا ہم چوتھے سال میں یہ 25 ختم ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. 26 27 28 بس ملحمۃ الکبریٰ بھی ختم ہو جائے گی. اب سمجھیے ملحمۃ الکبریٰ میں جب ہم کہتے ہیں نا 7 سال کی جنگ تو اس وقت کا کانسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ گھوڑے دوڑتے جا رہے ہیں سال بعد کسی جگہ پہنچے گی وہاں پہ سال محاصرہ رہے گا پھر کچھ 6-8 ہفتے کی جنگ ہوگی اور پھر وہ ختم ہو جائے گی. اب تو جنگ ہوتی ہے ویڈیو گیم کی طرح بٹنوں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب جب وہ بٹنوں کی جنگ کے اوپر بات کر لیں تو پھر یہ جو آج ہمارے ہاں یہ جو بنی ہوئی ہے سچویشن تو یہی ہوگی
سورہ دخان میں جو اللہ نے کہا نا کہ آسمان سے ایک واضح دھواں اٹھے گا جی جی جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا. یہ سر یہ کہیں ایٹمی دھماکے کے بعد وہ جو اپنا مشروم کلاؤڈز مشروم کلاؤڈ بنتا ہے وہی ہے سر. یہ اسی طرف ہی جائے گا نا, یا کوئی ایسا کوئی ہوگا ایسٹرائڈ آ کے ٹکرائے گا زمین سے. نہ بس دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, اس نہیں تو کوئی اور نہیں ہو رہی سب. بالکل ایسی ہے. اور جس میں جو ہے نا ایسٹرائڈ امپیکٹ ہے, تو اگر یہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ جو کمنگ آئس ایج کے بارے میں ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جی وہ سورج جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا, جی ہاں درجہ حرارت گر جائے گا, سورج ٹھنڈا کیا ہوگا کہ سورج اور زمین کے درمیان ایک آڑ آ جائے گی, درجہ حرارت ختم ہو جائے گا, فصلیں ختم ہو جائیں گی, پانی جو ہے وہ سر نیوکلیر ونٹر ہے. نیوکلیر ونٹر یہ تو مثلا جو ہمارا العظما والی حدیث پڑھتے ہیں نا, تو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے علاوہ اتنی تباہی ممکن ہی نہیں. سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین نے فرمایا نا کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسے گے, تمہارے شہروں کے شہر ختم کرے گی. سر 2 فوٹ کے تیر نے تو نہیں ختم کرنا, بیلسٹک میزائل کا کام ہے. اور یہ ظاہر سی بات ہے, یہ فتنہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دی ہوئی ہیں, ہم پڑھتے نہیں ہیں. پھر دنیا میں بھوک افلاس کا ہے. ہاں جی. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ یہ جو ہے نا خاص طور کے اوپر دنیا کی آبادی کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 7 کی آبادی ہوگی جب دنیا میں, 7,000 7 لاکھ 7 کروڑ 7 ارب. 7 ارب سے تھوڑی سی زیادہ ہوئی تھی تو کرونا آ گیا تھا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب پھر 7 کروڑ ارب سے زیادہ ہو رہی ہے. سب تیار رہو, کچھ نہ کچھ ہونا ہے. سرکار نے ایک اور اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ جب دنیا کی آبادی 7 میں سے ہوگی تو ہر 7 میں سے 5 کچھ لوگ اس کو 3/4 کہتے ہیں. ٹھیک ہے 3/4 یا 7 میں سے 5 وہی بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہر 7 میں سے 5 یا جنگوں سے یا بیماریوں سے مارے جائیں گے. آخر الزمان میں 100 کوہ پہ دیوا جلنے کی ہمارے بڑوں بھی روایت آتی ہے نا کہ 100 کوہ پہ دیوا بلے گا. ہاں جی 100 میل پہ آبادی ہوگی تو سر یہی اسی طرح ہی ہوگی نا. بالکل آبادی کا ارتکاز یہ لفظ بلفظ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یعنی آج دیکھیں نا, آج دنیا میں جو ہے روہنگیاز ہوں, غزہ ہو, اسرائیل ہو, یہ جو ہے سیریا ہو, ایران ہو, یمن ہو, یہ پاکستان ہو, انڈیا ہو, یہاں پہ سارے کیا ہوگا. رسالت میں ہم نے کہا تھا لوگ اپنے گھروں کو چھوڑیں گے, مائیگریشن نہیں ہو رہی ہے. جی ہم بالکل ہو رہی ہے, ہیوج مائیگریشن. سرکار نے کہا تھا نا, بالکل ٹھیک ہے, سرکار نے کہا تھا نا کہ دنیا میں جو ہے نا وہ میس مائیگریشن, اس کا جو ترجمہ بنتا ہے اس کا میس مائیگریشن بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو میس مائیگریشن کا کہا تھا. پھر سرکار نے کہا تھا آبادی کا ارتکاز بڑھ جائے گا شہروں میں. ہاں جی ٹھیک ہے, کراؤڈنگ. آج ہمارے شہر میں گاؤں میں آبادیاں تھوڑی رہ گئی ہیں, شہروں میں آبادیاں بڑھ گئی. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایکسپینشنز یہ کسی طرف تو جا رہی ہیں نا. یہ میں کچھ پوائنٹس لکھتا ہوں. سر جی ایک اور بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا, جو سفیانی کا لشکر ہے جس نے زمین میں دنسنا ہے, اور وہ امام کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی مقام بیزا پہ. جی ہاں, وہ سفیانی کا ہونا ہے. سر یہ جو ہے نا سفیانی لشکر جو ہے مجھے جتنا سمجھ آتا ہے, جتنی کہ مجھے کیلکولیشنز کی سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ طاقتیں ہیں جو کہ ہوں گی مسلمانوں میں سے, لیکن وہ اعلی کار ہوں گی نیگیٹو طاقتوں کی. وہ شیطان کے اعلی کار ہوں گے جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, وہ لباتا مسلمان میں ہوں گے. جیسے اللہ کہتا ہے کہ مشرک کو تو میں مطلب نہیں برداشت کرتا, لیکن منافق مجھے اس سے بھی زیادہ. تو یہ سفیانی جو ہے نا یہ وہ ہے جس کے بارے میں سرکار ختمی مرتبہ کے لہجے سے نفرین کا تاثر ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب حرب سے بھی پیچھے چلے جائیں تب سے, یعنی اس وقت رومن امپائر کا جو گڑھ تھا وہ تھا یہ سیریا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور جب منافرہ ہوا حضرت ہاشم کے خلاف, جب یہ جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے, ان کے جو ہے وہ میاں جو کھڑا ہوا تو اس کو منافرہ کر کے تو کہاں گیا, شام نے ہمیشہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے بے وفائی کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. شام کی زمین نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے وفاداری نہیں کی. وہ اس سے پہلے کا دور ہو جائے حضرت ہاشم کے, حضرت عبد المطلب کی, یعنی جتنی ان کی جو ہے وہ امیہ جو ہے اس کا, اس کے بعد حرب, یہ سارے. جی سر. اور یہ وہی جو ہے وہ خطہ ہے جہاں کا جو ہے نا وہ ایک نام یزید جو ہے وہ دنیا میں گالی بن گیا. ٹھیک ہے, اب رسالت مآب کی حدیث کے مطابق سفیانی کا لشکر کہاں سے نکلا؟ شام سے نکلا. کوئی شک نہیں. بالکل ٹھیک ہے.
شام، حالانکہ ایک اور حدیث ہے جس میں رسالت مآب نے کہا تھا کہ جب کوئی ایسا وقت آئے تو شام چلے جانا، ہاں جی، وہاں پہ خیر ہو. نہیں میں اس کو نہیں مانتا جی. شاہ جی میرا کہا ہے جو شام والی حدیث ہے نا جی، یہ ساری کی ساری شام والوں نے گڑائی ہے، یہ شامل کی ہے. میں نے اس پہ بڑا کام کیا. سر آپ کے اوپر میرا یقین ہے کہ آپ ٹھیک. بالکل یہ 100% گڑائی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام سے کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، بالکل ٹھیک. ٹھیک، نہ ہی ان کے باو اجداد کو آئی. ٹھیک ہے، یہ حضرت سرکار ہاشم علیہ السلام سے لے کے سرکار عبدالمطلب، سرکار عبداللہ، سرکار ابو طالب، مولا کائنات، مولا حسن حسین، ان کو تو شام سے ہمیشہ ریٹیلیشن، ان کو تو دشمنی ملی ہے ہمیشہ. رسول اللہ کے گھر سے تو کوئی شام کی فضیلت کی دیکھیں نا. اب ہمارے مسلمان جو ہے وہ سوچتے نہیں ہیں. یہ جو گنبد صخرہ ہم جس کو کہتے ہیں، قبۃ صخرہ، یہ جو صخرہ کے اوپر بنایا، یہ اس نے عبد الملک بن مروان نے وہ مدینہ کی زد میں بنوایا تھا سر. صحیح تھی، یہ تو ایک چٹان تھی جو بڑی معتبر تھی، بڑی متبرک تھی، اس کو اس نے ڈھانپ دیا ہوا ہے. وہ ایک ہوٹل تھا، پتہ نہیں کھلا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کہ کچھ ہمیں وہاں سے ملتا جاتا، کیا ملتا، بے شک وہ ہوٹل ہے. وہ خیر و برکات کیا فیوز اس کے ہوتے. لیکن اس نے صرف اس لیے کہ کیونکہ وہ شام کے حکمران تھے، یہ شام فلسطین شام کا ہی عبد الملک بن مروان، بالکل وہ شام والی ہے. اسی نے ہی بنوایا سر. یہ اس کے اوپر مروان بن حکم سر وہی شخص ہے نا جس کو رسالت مآب نے مدینہ بدر کیا اور ان کو بالکل اماں کی حدیث ہے. اب یا یہ مولوی جو ہے جو ہماری مخالفت کرتے ہیں، میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ یا پھر مروان کو اگر تم لانتی نہیں مانتے تو پھر جناب اماں عائشہ صدیقہ کو پھر جھوٹا کہنا پڑے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ اماں نے کیٹاگوریکل مسجد کے دروازے کے اوپر آ کے کہا ہے کہ تم پر اللہ کے رسول نے اس وقت لعنت کی تھی جب تم اپنے باپ کے سلب میں تھا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں سر. ایسے ہی ہے سر بخاری. پھر اگر یا مروان لانتی ہے یا اماں غلط کہہ رہی ہیں، یار یہ کیا؟ اگر اور اماں غلط نہیں کہہ رہی، اماں صدیقہ ہے، ٹھیک ہے، ہماری ماں ہے وہ، اس کا مطلب ہے مروان 100% لانتی ہے. مروان بن حکم صاحب یہ کسی نے کو جو ہے سپورٹ نہیں کیا خلفائے راشدین میں. یہ جو ہے نا یہ حالات بنے ہوئے ہیں یہ ایسے ہی ہے. اور پھر وہ جو سفیانی ہے وہ ظاہری بات ہے وہاں سے اٹھے گا اور پھر وہ عراق میں حملہ اور پھر وہی لشکر، وہی سفیانیوں کا لشکر مقام بیزا. اچھا مقام بیزا جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے. جی سر. مقام بیزا وہ ہے جہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے خطبہ دیا. ٹھیک ہے. مقام بیزا وہ ہے جہاں شام جاتے ہوئے مولا حسن علیہ السلام نے خطبہ دیا. اچھا. مقام بیزا وہ ہے جب کربلا کی طرف جاتے ہوئے مولا امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا، وہاں رکے. اچھا. یہ مقام بیزا جو ہے نا، یہ جو ہے نا اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قوام کسی جگہ ہے. مقام بیزا کے بارے میں مولا کا ایک فرمان ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کا، کہ یہاں پہ ہمارے راز پوشیدہ ہے. اچھا. مقام بیزا کو. ٹھیک. اور وہاں پہ ایک کنواں بھی ہے جو آج کل بند ہے اور مالک کا فرمان ہے کہ اس کنویں سے جو ہے وہ قرب قیامت میں پانی نکلنا شروع ہوگا. اچھا. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ کوئی نہ کوئی وہاں نشانی ضرور ہوگی، ظاہر ہے سر، جہاں وہ زمین. اور وہ مقام بیزا پہ وہ جو کنواں ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ سے کھوتا ہوا ہے. اچھا. آج تک ہے یہ؟ جی ہے، نشان ہے اس مقام بیزا کے اوپر، لیکن اس کی وہاں پہ اس کی سچویشن ایسی ہے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا وہ بیسیکلی تو مکے سے مدینے کی طرف جاتے ہوئے آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، اب آخر میں آ گیا اب اپنی نوجوان نسل کے لیے کہ یہ جتنے سارے حالات آپ نے بیان کیے جو حدیث میں آتے ہیں، آگے بڑی خطرناک ایج آ رہی ہے، تو ہم نے اس ینگ جنریشن کو بچانا کیسے ہے؟ ان کے لیے ریمیڈی کیا ہے جی؟ ایک ریمیڈی ہے سر، اپنے آپ کو اللہ اور رسالت مآب کے قریب کر لیں جتنا کر سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری کریں. بالکل ٹھیک. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا ہے قرآن سے جڑ جائیں. جی میرا تو یہ ہے کہ یہی بات ہے، رسول اللہ سے پیار کریں اور قرآن سے جڑ جائیں. قرآن کی سر، قرآن اور اہل بیت کے بارے میں جو حدیث ہے نا، حدیث ثقلین، جی 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 بالکل. سرکار نے کہا کہ میں تم میں دو بڑی گراں قدر چیزیں، بہت بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت اہل بیت. جی. تو میں لوگوں کو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کہیں عدالت میں جاتے ہیں، وہاں پہ جج بیٹھا ہوتا ہے یا قانون کی کتاب پڑھی ہوتی ہے. جی. ٹھیک ہے. آپ میڈیکل ہاسپٹل میں جاتے ہیں علاج لے لیں تو وہاں ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے نا، کتاب تو نہیں ہوتی. کتاب اللہ نے اتاری اور پھر محافظ قرآن بھی اتارا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حافظ قرآن بھی تھے، محافظ قرآن بھی تھے.
اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل کو یہ فرضیہ دیا، فریضہ دیا یا مرتبہ دیا یا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے. تبھی تو آپ نے کہا تھا کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ کوثر میں عامل ہیں. ٹھیک ہے، یہ حدیث حوض، حدیث ثقلین، حدیث کوثر، یہ سارا کچھ جو ہے نا ایک ہی چیز ہے. اور مجھے دین سمجھ آتی، دیکھیں دین بہت بڑی چیز کا نام ہے. میں عالم نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میں اس کے اوپر کوئی نہیں کرتا، لیکن مجھے دین بڑا آسان سمجھ آتا ہے. ایک اللہ، نہ اس کے اوپر کوئی تحریف جو ہے برداشت کر سکتے، نہ کریں گے، نہ کرنے دیں گے. ایک رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ ان کے مقام مرتبے کے اوپر کوئی تحریف برداشت کر سکتے ہیں، نہ کریں گے، نہ کرنے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ایک کتاب قرآن پاک، آخری کتاب، نہ اس میں کوئی تحریف برداشت کر سکتے ہیں، نہ کریں گے، نہ کرنے دیں گے. تین چیزیں. چوتھی چیز، جس سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے بھی محبت کی، اس کی محبت واجب. بالکل. جس سے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے دشمنی کی، یا جس نے سرکار سے دشمنی کی، اس سے دشمنی واجب. بالکل. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوا کرو، ہمارے غموں میں غمگین ہوا کرو. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ اپنی خوشیوں اور غموں کا معیار ہمیں رکھو، کامیاب ہو جاؤ. بلکہ سرکار میرے پہ پچھلے دنوں غم ٹوٹا تو سرکار کی مجھے حدیث یاد آئی کہ اگر تم کو کبھی غم گھیر لے تو میرے دکھوں کی طرف دیکھ لینا، تمہیں اپنے دکھ چھوٹے نظر آئیں گے، سیج نظر آئیں گے. رسالت مآب کے گھر کے دکھ سر کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اور وہ مطلب اس سے کربلا جو ہے بیسیکلی کربلا سے بڑی توہین ہے رسالت اور کیا ہو. بالکل ٹھیک ہے. رسالت مآب کی غیرت پہ ہاتھ ڈالنا، ہاں سر، تو ان رسالت تو چھوٹا ہے تو بہت بڑا جرم ہے سر، بہت بڑا جرم ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت کے اوپر، ان کے کار کی چادر کے اوپر ہاتھ ڈالنا، یہ کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے. بالکل ہے. اور اس کے اوپر پردہ ڈالنا اس سے بھی بڑا جرم ہے. تو جی یہ ہم نے جناب یہ محفل اس لیے سجائی تھی کہ ہم جو اپنی ینگ جنریشن ہے، جس کو جنریشن زی کہہ کے بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، بے شک آپ اپنا نام زی رکھ لیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ ہم نے آپ کے لیے سجائی تھی تاکہ آپ کو آنے والے وقت کے تھوڑے سے حالات جو ہم سب کے ہادی و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، وہ ہم آپ کو بتا سکیں. اور آخر میں میری گزارش ہے کہ میں کہتے ہیں نا وہ میں بھولا نہیں ہوں، میں آج بھی آداب جوانی، میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا. یہ نصیحت نہیں ہے، یہ ایک ریکمینڈیشن ہے کہ جتنی پڑھی لکھی، جتنی ٹیلنٹڈ ہماری یوتھ ہے، خدا را صرف ایک دفعہ قرآن کو پڑھ کر دیکھیں، چاہے انگلش میں پڑھ لیں، اردو میں پڑھ لیں، اس طرح پڑھیں جس طرح آپ اپنی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اور ساتھ ڈیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف کم از کم ایک دفعہ درود شریف پڑھنا شروع کریں. آپ کی زندگی نہ بدلے تو میرا گریباں پکڑ لیجیے گا. قرآن ایک ایسی چیز ہے جس نے آپ کو بچانا ہے، اور اگر آپ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، آپ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی ختم المرتبت پہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر قرآن کے علاوہ دنیا میں آپ کی ترقی ختم کر دی گئی ہے، روک دی گئی ہے. قرآن کے علاوہ آپ ترقی نہیں کر سکتے. اس کو سمجھیں اور خود قرآن پڑھیں. کسی نہ میرے پہ جائیں، نہ جعفری صاحب پہ جائیں، نہ کسی مولوی مفتی پہ جائیں. میرا یقین ہے کہ جب آپ خود پڑھیں گے تو آپ ہم سے بہتر سمجھیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی سر. میں بات نہیں سر، آپ کی بات کے بعد میں کیا کروں، لیکن یہ آپ نے جو بات کی ایک کہ درود پاک، تو سرکار ختمی ہے ماشاء اللہ بادشاہ کونین نے کہا کہ اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے ہر کام کے لیے تمہارا کفایت کرے گا. ٹھیک ہے، کفایت کرے گا. اور دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ قرآن پاک پڑھیں، تو میں اپنے گھر سے سیکھتا رہا ہوں سر. میں بار بار لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے بڑوں کی کہانیاں سناتے ہیں. تو میرے دادا جی، بڑا نام تھا SM جعفری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے پنجاب کے. جی تو ان سے میں بہت سیکھتا تھا، پڑھاتے بھی تھے. میں چھوٹا تھا، میں 2-4 منٹ کی بات صرف ایسے ہی مجھے یاد آ گئی. تو میں نا ہمارے گھر میں ریلیجن بڑا ڈیپ روٹڈ تھا. ابو اسلامیات کے پروفیسر تھے، علماء اکیڈمی کے پرنسپل بھی تھے. ہمارے گھر میں مطلب ریلیجن بہت ڈیپ روٹڈ تھا، خانقاہی نظام سے ہمارا تعلق تھا. تو ابو اکثر یہ بات کہتے ہوتے تھے کہ پتر، ہم جو گھر میں پنجابی بولتے ہیں، کہتے تھے پتر اللہ تو بغیر گزارا نہیں.
تو ایک دن میں چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے میں 5ویں میں ہوں گا یا چوتھی 5ویں میں ہوں گا یا 6ٹھی میں ہوں گا، اس سے زیادہ نہیں. تو میں دادا بو کے پاس چلا گیا. میں کہا دادا بو ابو روز کہندے نے اللہ تو بغیر گزارا نہیں، یہ جڑے اللہ نو نہیں مانتے پھر مردے کیوں نہیں؟ تو مجھے ان کے جیسچرز یاد ہے، ان کا چہرہ، انہوں نے اینک لگائی ہوئی تھی، اخبار پڑھ رہا تھا، اخبار رکھا ہے اینک اتاری ہوئی، کہتے کہ پتر بڑی آسان گل ہے، اس عمر دے حصے چ ہے کہ تینوں اگر میں سمجھاواں تو سمجھ بھی آ جائے ساری زندگی. لیکن ایک گل رہے گی، میرے دادے نے دسیا سی، پتر کوئی لوڑ نہیں پڑھن دی، جس دن تیرا اندروں دل منے نا وہ دن پڑھ. تو اس لحاظ سے سر مجھے اس بات میں کوئی آنکھ نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے، میں نو مسلم ہوں. میں نے پڑھنا شروع کیا، انہوں نے اس وقت سب سے پہلی کتاب جو مجھے دی قصص الانبیاء کی وہ دی، میں نے وہ پڑھنی شروع کی. اس کے بعد میں نے قرآن پاک پڑھا، میں نے حدیث پڑھی، میں نے فقہ پڑھی، تو کچھ اتنا تھوڑا بہت میں آ سکتا تھا. پھر علم عادات کو پڑھا تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی سب سے کمپریہنسو کتاب قرآن پاک ہے، اور دنیا کا سب سے کمپریہنسو دین اسلام ہے. آج مجھے اندر سے یقین ہے کہ جس راستے پہ میں ہوں نا وہی راستہ. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اتنی سی بات ہے کہ بچوں میں یہ کانفیڈنس دینا چاہیے کہ خود پڑھو، خود سمجھو، خود سیکھو، راستہ بن جائے گا. جی بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. تو اس امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری بات میں اثر ڈالے گا اور آپ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.